اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کے نزدیک جو مہلت ہے وہ بعض اوقات صدیوں پر محیط ہوتی ہے، کہ جیسے فرعون کی مہلت صدیوں پر تھی، ایک فرعون سے دوسرا فرعون آتا رہا۔ پھر اس طرح اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی بدماشی بھی تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے، برطانیہ کی بدماشی 2 صدیوں پر تھی، اسی طرح اسرائیل کی بدماشی کو تقریباً آدھی صدی ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو، اور پھر جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے اور پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو جو قومیں تم سے پہلے تھیں وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ طاقتور تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو کیسے بربادی نصیب ہوئی۔ اب آج کی آیت میں یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغیر اللہ، آپ کہیے، قل اغیر اللہ، آپ کہیے کیا اللہ کے علاوہ اتخذ، میں بناؤں، ولیًا، کوئی دوست، کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور دوست بنا لوں۔ اب ولی کا مطلب دوست، قرآن میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، کئی جگہ پہ آیا ہے، مددگار کے معنی میں بھی آیا ہے اور دوست کے معنی میں بھی آیا ہے۔ توجہ طلب اور غور طلب بات یہ ہے کہ دوست سے کیا مراد ہے۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلوا رہے ہیں کہ آپ یہ کہیے کہ آپ کا دوست اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ آپ کا دوست ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، سب سے اچھا رشتہ جس کی رشتے میں جس کے ساتھ مل کر آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، پناہ محسوس کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، جس کو آپ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وہ آپ کے رب کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے راز و نیاز کسی کو بتائے گا نہیں اور آپ کے بھرم کا خیال رکھے گا، آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، آپ کو بے عزت نہیں ہونے دے گا، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت آپ کے راز فاش کر سکتا ہے اور آپ کو بے عزت کر سکتا ہے، آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے، آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ کرائیٹیریا دیا کہ آپ کی دوستی صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمارا یہ سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی دوستی اپنے رب کے ساتھ کریں۔ کیوں؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی آپ کے دائرہ نظر میں، آپ کے مشاہدے میں جو کائنات آپ کو نظر آتی ہے وہ زمین ہے، اس کے اوپر پانی ہے، اس کے اوپر رہنے والی مخلوقات ہیں، آسمان ہے، سورج چاند ستارے ہیں، ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ سارے کے سارے اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے دائرہ قدرت میں ہیں۔ تو
تو اس لیے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے تو آپ کی دوستی بھی اسی سے ہونی چاہیے، آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت اسی سے ہونی چاہیے، اور آپ کا ولی یعنی مددگار بھی وہی ہونا چاہیے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، پوری کائنات اسی کا دیا ہوا کھا رہی ہے۔ آپ، میں، دنیا کی تمام انسانیت، پھر اور مخلوقات جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، سب کو جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور یہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کو رزق ہم نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس کا کام دینا ہے، لینا نہیں۔ اس لیے اسی کی عبادت اور اسی کی فرما برداری اور اسی کی مدد اور اسی کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ قل انی امرت، آپ کہیے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، یہ کہ رہوں میں، اولا، سب سے پہلا، من اسلم، وہ جو فرما بردار ہوا، یعنی سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ دوستی کرتا ہوں، میں اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں، مددگار سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو اسی کی پناہ میں دیتا ہوں، اور اپنے راز و نیاز اور نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہوں، فرما بردار ہوتا ہوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے بھی کار فرما سمجھ لیے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، دوسروں سے ڈرتے ہیں، ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ لالچ کی بنا پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں بننا۔ قل انی اخاف، آپ کہیے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فکرے کہلوائے جا رہے ہیں کہ قل انی اخاف، آپ کہیے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، یعنی جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہیں نہیں ڈر لگتا تو یہ تو تمہارا معاملہ ہے، لیکن میں تو بہت ڈرتا ہوں۔ عذاب یوم عظیم، ایک دن، ایک بڑے دن کے عذاب کے اندیشے سے، کہ وہ جو بڑا دن ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور اس دن جو حساب کتاب ہونا ہے، اس دن کے عذاب سے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ من یصرف عنہ، جو کوئی پھیر دیا گیا اس سے، یومئذ، اس دن، یعنی جس شخص سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا، اس سے ہٹا دیا گیا، وہ جو جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، ایسا عذاب ہے کہ اس دن کے عذاب کو صرف دیکھ کر ہی لوگ اتنے سہم جائیں گے، اتنے ڈر جائیں گے کہ مثال قرآن نے دی ہے کہ حاملہ اونٹنیوں کے حمل گر جائیں، اتنا یعنی شدید وہ ایک نظارہ ہوگا شدت والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اور جو شخص اس دن کے عذاب سے بچ گیا، جس کو وہ دن جو ہے وہ اس کے لیے راحت لے کر آیا، وہ عذاب اس سے ہٹا دیا گیا، فقد رحمہ، تو یقیناً اس پر رحمت ہوگی، وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یعنی جو شخص اس دن، دنیا کے معاملات بھی ہیں، لیکن جو قیامت والے دن، جو اتنا بڑا دن ہوگا کہ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس دن بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ تو اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا، تو یہ ہی اصل میں کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے حصول کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس کی کتاب پڑھتا ہے اس سے اس کے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ لوگ ناول پڑھتے ہیں تو ناول کے لکھنے والوں سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ سیاسی کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف رائٹرز کی کتابیں پڑھتے ہیں، دینی کتابیں بھی پڑھتے ہیں مختلف مصنفین کی، تو وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اچھا یا برا۔
تو ان کے ساتھ ان کی محبت ڈیولپ ہوتی ہے اگر وہ کتابیں ان کو اچھی لگیں۔ اگر ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ ہماری محبت ڈیولپ ہوگی، اس کتاب میں غور و فکر کریں گے تو حقیقت تک جو راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جس راستے پر چل کر لوگ انعام کے مستحق ہوئے، جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تو وہ راستہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔